پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 1 2 3 4 5 اور 6۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا، صدق اللہ العظیم۔ اذا جب، وقعت الواقعہ جب قیامت واقعہ ہو جائے گی، لیسا نہیں، لوقعتہا اس کے وقوع کا، کاذبہ کوئی تکذیب کرنے والا ہوگا، خافضۃ رافعہ پست کرنے والی، بلند کرنے والی۔ اذا رجت الارض رجا جب زمین کو تیزی سے حرکت دی جائے گی، وبست الجبال بسا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت پس ہو جائیں گے، ہباء منبثا وہ منتشر غبار کی طرح۔ سورہ واقعہ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ پاک کے شان نزول کا کچھ اس طرح ہے کہ جانے جانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ کو قیامت، وقوع قیامت، اصحاب حشر و نشر، جنت اور دوزخ کی خبریں سناتے تو وہ آگے سے کہتے یہ ساری فرضی اور وہمی اور خیالی باتیں ہیں، کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کے اس جواب پر یہ سورہ پاک نازل فرمائی، اور اس کا واقعہ نام اس کی پہلی آیت میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکرو کر لو انکار جتنا کرنا ہے، جس دن یہ آئے گی پھر کوئی اس کا انکار کرنے والا نہیں ملے گا۔ اچھا، اس کا زمانہ کون سا ہے؟ اسی سورہ پاک کے اندر ایک آیت ہے جس کا نمبر ہے 79۔ یہ آیہ کریمہ ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ کہ اس قرآن کو نہ چھوئے مگر وہی جو پاکیزہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ان کی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر ان کے ہاں آئے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جب ان کی بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کریم سیکھ رہے تھے۔ حضرت خباب بن ارت ان کے گھر موجود تھے اور انہیں قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر پہنچے تو فوراً انہوں نے وہ ٹکڑے جن پر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں وہ چھپا دی۔ اب حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، انہیں لہو لہاں کر دیا۔ جب عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور انہیں بہن پر رحم آیا تو انہوں نے کہا اچھا لاؤ وہ ٹکڑے مجھے دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ہو ناپاک، تم غسل جنابت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے میں یہ ٹکڑے تمہیں نہیں دے سکتی۔
یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، اور اس پاکیزہ کلام کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، ناپاکوں کو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ واقعہ کا زمانہ نزول نبوت کا 6واں سال ہے، چونکہ حضرت عمر نبوت کے 6 سال ایمان لائے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 6واں سال ہے نبوت کا جب یہ سورہ پاک نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ پاک کی بہت شان ہے، بہت عظمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل المرتبت صاحب علم صحابہ میں آپ کا نام آتا ہے۔ یہ علیل تھے، یہ دور عثمانی ہے، جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان بن عفان ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ کہا آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ اب ایک ہمارا جواب ہے اور ایک صحابی رسول کا جواب سننا۔ ہم کہتے ہیں بازو میں درد ہو رہی ہے، سینے میں دھڑکن تیز ہو رہی ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، ہم اپنی بیماریاں بتاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود سے حضرت عثمان نے پوچھا کس چیز کی تکلیف ہے؟ کہا اپنے گناہوں کی۔ جواب سننا، کہا اپنے گناہوں کی، یہ تکلیف ہے مجھے۔ اچھا پھر آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ کہا اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ اچھا میں کسی طبیب کو بلاؤں آپ کے لیے؟ اب جواب سننا، عبداللہ بن مسعود آگے سے کہتے ہیں طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے، طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے۔ حضرت عثمان نے پھر فرمایا اچھا میں آپ کے لیے کسی وظیفے کا حکم دے دوں؟ چونکہ خلیفۃ المسلمین تھے تو بھائی میں بیت المال میں کوئی حکم دے دیتا ہوں کہ آپ کے گھر اتنا خرچہ پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں تھیں صرف۔ تو کہا میں آپ کے لیے کوئی وظیفے کا حکم دے دوں؟ کہا عثمان آپ نے ہی تو پہلے مجھے منع کیا اور آپ اب کہہ رہے ہیں وظیفہ لے لو، اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اچھا آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی بچیوں کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں؟ کہا میں نے ان کو ایک ایسی چیز سکھا دی ہے کہ جتنی دیر تک یہ اس پر عمل کرتے رہیں گے یہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اچھا وہ کیا؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، میری بیٹیاں ہر روز رات کو سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اس لیے آپ کی جانب سے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کا فرمان اتنا سچا ہے کہ میری اولاد کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ اور یہی عبداللہ بن مسعود، ان سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سرکار نے فرمایا جو ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اللہ اسے کبھی فاقہ نہیں دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آمینہ کے لال، مکہ کے سردار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، سورہ واقعہ خوشحال کرنے والی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سورہ واقعہ کی بہت فضیلت ہے، بہت عظمت ہے، یہ بہت برکت والی سورہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تم لوگ نماز پڑھ رہے ہو نا، اللہ کے رسول ایسے نماز نہیں پڑھتے تھے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تخفیف فرماتے تھے، اور ساتھ فرمایا حضور کا یہ معمول تھا کہ حضور اکثر فجر کی نماز میں سورہ واقعہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ دونوں رکعتوں میں حضور سورہ واقعہ کو مکمل فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ صورت بہت فضیلت والی ہے۔ نزول کا اعتبار دیکھا جائے آسمان سے تو اس کا 46واں نمبر ہے، آسمان سے نازل ہونے کے اعتبار سے۔ قرآن کریم کی ترتیب کا لحاظ دیکھا جائے تو قرآن میں یہ 56ویں نمبر پر ہے، یعنی 56 نمبر ہے، 56 نمبر ہے قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے، لیکن آسمان کے نزول کے اعتبار سے سورہ واقعہ کا نمبر 46واں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل فرما رہے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقعہ ہو جائے گی۔ لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے وقوع کو جھٹلانے والا پھر کوئی بھی نہیں ملے گا۔ قریش مکہ، آج تم کہتے ہو کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، کوئی حشر و نشر نہیں ہوگا، کوئی جنت و دوزخ کا تصور نہیں ہے، آج میرے محبوب کی باتوں کو تم جھٹلاتے ہو، لیکن یاد رکھو جب قیامت آئے گی پھر اس قیامت کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی بھی نہیں ملے گا۔ جب آثار شروع ہوں گے، جب آسمان اپنا رخ بدلے گا، سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، دروازہ توبہ کا بند ہو جائے گا، اور جب آسمان کے ستارے بے نور ہونا شروع ہو جائیں گے، جب چاند اپنی روشنی کو سمیٹ لے گا اور وقوع قیامت کی نشانیاں شروع ہوں گی، پھر کوئی اس کو جھٹلانے والا نہیں ملے گا۔ آج تم کہتے ہو نا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہونا ہے، یہ حتمی ہے، یہ یقینی ہے، اور یہ شدنی ہے، یہ ہر حال میں قیامت آئے گی۔ خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی، بلند کرنے والی۔ کیا مطلب؟ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دے گی، بلند کو پست کر دے گی، اور پست کو بلند کر دے گی، زمین اونچی ہو جائے گی۔ آج تمہیں پہاڑ نظر آتے ہیں نا اونچے، جب قیامت کا وقوع شروع ہوگا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت بن جائیں گے اور زمین اونچی نظر آئے گی۔ جو پست ہے وہ اونچا ہو جائے گا، جو بلند ہے وہ نیچا ہو جائے گا۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ کہ قیامت جب واقعہ ہوگی تو پھر متکبرین سرنگو ہو جائیں گے اور متواضعین بلند ہو جائیں گے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جب وقوع قیامت ہوگا تو نافرمان دوزخ کی پستی میں چلے جائیں گے اور اہل ایمان اطاعت کی وجہ سے جنت کی بلندیوں میں ہوں گے۔ خافضہ پست کرنے والی، رافعہ بلند کرنے والی۔ یہ قیامت فیصلہ کرے گی کس نے پست ہونا ہے، کس نے بلند ہونا ہے۔ یہ وقوع قیامت کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ جو دنیا میں عاجز ہیں وہ کل قیامت کے دن بلند ہوں گے، اور جو آج متکبر ہیں وہ کل قیامت کے دن ذلیل ہو جائیں گے۔ آج جو سر اٹھا کر چلتے ہیں کل وہ سر نگو ہوں گے، جو آج سر نیچا کر کے چلتے ہیں وہ کل سر بلند ہوں گے۔ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا، رجا یہ رجا یا رجو سے بنا ہے، اور رج کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ کسی چیز کو تیزی سے حرکت دینا۔ جب زمین کو تیزی سے حرکت دی جائے گی، اب وہ تیزی سے حرکت کیا ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ زمین کی طرف وحی فرمائے گا، کیا اے زمین اگل دے جو کچھ تیرے اندر ہے، تو اللہ کی وحی کے روب سے زمین تھر تھر کانپنا شروع ہو جائے گی، زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور زمین تیزی سے حرکت کرے گی۔ اللہ کے حکم کی جلالت کو زمین برداشت نہیں کر سکے گی، اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ اگل کر باہر پھینک دے گی۔ رجت الارض رجا، جب یہ زمین تیزی سے حرکت کرے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہموار ہو جائیں گے۔
بسا یا بسو یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ستو یا آٹے کو زیتون یا گھی میں لتھیڑنا، مکس کر دینا۔ آٹے کو یا ستو کو جب گھی میں لتھیڑا جاتا ہے تو عربی زبان میں اسے بسا کہتے ہیں۔ اب یہاں بسا کا معنی کیا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے ساتھ مل جائیں گے، جس طرح ستو زیتون یا گھی کے ساتھ لتھڑ جاتا ہے، مل جاتا ہے، اس طرح یہ بلند و بالا پہاڑ آج کسی پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے والے کو انعام دیے جاتے ہیں۔ یہ نانگا پربت کی چوٹی سر کر گیا، یہ کیٹو کی چوٹی سر کر گیا۔ آج تمہیں جو پہاڑ بڑے بلند لگتے ہیں نا کہ یہ بہت اونچے ہیں، انسان کی وسعت سے بالا ہیں، انسان ان تک جا نہیں سکتا، اللہ کا حکم جب آئے گا یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے ذرے بن کر زمین کے ساتھ مل جائیں گے۔ بست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ جب کسی دیوار میں سوراخ ہونا اور سوراخ سے سورج جب کی کرن اندر آ رہی ہو تو وہ جو سورج کی کرن اندر آتی ہے نا، آپ اس کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرے آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ سورج کی جو روشنی سوراخ سے اندر آ رہی ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ذرے اڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہباء منبثا ان ذروں کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا، یہ پہاڑ منتشر ذروں کی طرح ہو جائیں گے۔ تصور بھی نہیں کیا جائے گا کہ یہاں کیٹو تھا، یہاں نانگا پربت تھی، یہاں فلاں چوٹی تھی، کوئی تصور تک نہیں ملے گا۔ اور جس طرح وہ سوراخ سے آنے والی روشنی میں ذرے نظر آتے نا، یہ پہاڑ اس طرح کے منتشر ذرے بن جائیں گے، اس طرح یہ منتشر ہو جائیں گے پہاڑ۔ جس طرح پینجا چلتا ہے اور روئی پینجی جاتی ہے اور روئی کے پینجنے کے بعد جو ذرے فضا میں بلند ہوتے ہیں، ان ذروں کی طرح، ان گالوں کی طرح یہ پہاڑ بکھر جائیں گے اور اللہ کی وحی کے جلالت کے سامنے یہ ٹھہر نہیں سکیں گے۔ تو تم کہتے ہو قیامت آئے گی نہیں، یہ شدنی ہے، یہ یقینی ہے، یہ حتمی ہے، یہ ہو کر رہے گی۔ جھٹلانا ہے تو آج جھٹلا لو، لیکن جب زمین تھر تھر کانپے گی پھر کوئی بھی نہیں جھٹلا سکے گا۔ جب زمین میں زلزلہ آئے گا پھر کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ جب وقوع قیامت شروع ہوگا پھر کوئی منکر نظر نہیں آئے گا، پھر سب مانیں گے ہاں یہ ہونا ہے، لیکن اس وقت ہم نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہوگا، پھر تمہارا ہاں کرنا کام نہیں آئے گا۔ آج موقع ہے وقوع قیامت کو مان جاؤ مکہ والو، دنیا والو، اللہ نے قیامت کا وقوع شدنی رکھا ہے، یقینی اور حتمی رکھا ہے، اور یہ وقوع قیامت ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے